پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ پہلا فوجی اڈہ سعودی عرب میں کہاں بنایا جائے گا، وہاں پر کون سا اسلحہ نصب کیا جائے گا اور کہاں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، معاہدہ ہو گیا، اب یہ لوگوں کا سوال ہے کہ پہلا فوجی اڈہ کہاں بنایا جائے گا؟ پہلا فوجی اڈہ کہاں بنایا جائے گا؟ یہ تبوک میں بنایا جائے گا۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دیا، لیکن تبوک کی اہمیت ہے کیا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، چیزوں کو ہسٹوریکل اگر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہیں چیزیں۔ تبوک مدینہ سے 750 کلومیٹر دور ہے۔ یہ شام کی سرحد کی طرف اور اسرائیل کی سرحد کی طرف قریب ہے، یہاں سے بہت قریب ہے دشمن۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور تبوک کی اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ نے غزوہ تبوک کا نام سنا ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خبریں آئیں کہ جو رومی لشکر ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی تعداد میں جمع ہو رہا ہے۔ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، میں بولتا چلا جاؤں گا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ۔ رومی ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر اس وقت غربت تھی، سچی بات آپ کو بتاؤں، اور اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ ایک بڑی جنگ کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینہ پاک کی گلیوں میں یہ اعلان کرایا کہ وقت جہاد آ گیا، اور مسلمان جو ویل آف تھے، جیسے حضرت معاذ بن جبل تھے، ابو بکر صدیق تھے، عثمان غنی تھے، جو تجارت کیا کرتے تھے، یہ سارے، اور ان سے کہا گیا کہ مالی معاونت بھی کریں۔ اور صرف ایک مالی معاونت بتا دیتا ہوں، حضرت عثمان نے اس غزوے کے لیے 300 اونٹ جو تھے وہ ہدیہ کیے تھے، اور 1000 دینار قریب، جو 10,000 دینار شاید، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، تو ہسٹوریکلی چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل دینار جو تھے وہ دیے تھے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق، معاذ بن جبل، اس جیسے ویل آف جو صحابی تھے تمام، انہوں نے پیسے سے مدد کی، اور مسلمان ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ 30,000 صحابیوں پر مشتمل تھا۔ یہ اتنا اہم تھا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے وعید آئی۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے غضب کا اظہار شروع میں ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورہ کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید سنائی جو کہ پیچھے رہ گئے، جنہوں نے بہانہ کیا، جی میرے تے ٹانگی درد ہے، میرا گھر مہمان آئے ہوئے، جیسے بہانے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوں گے، اور وہ اس غزوے میں پیچھے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجوں کو لے کر نکلے اور جا پہنچے کہاں، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ وہاں پہلا فوجی اڈہ بننے جا رہا ہے، تبوک میں۔ یہ لشکر جرار جب وہاں پہنچا، یہ فلی اکوپڈ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی تھی، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آ گیا، اور اس سے تلواریں اور جو بھی سامان تھے، سامان حرب ہے، اس کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کا یہ اگریشن اور 750 کلومیٹر کا فاصلہ، آج آپ کو شاید لگتا ہے یار کننا کو ہے گل ہو شاور جنہ، یہ ذرا صحرا میں اونٹوں کے اوپر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کئی کتنا دن لمبا لگ فاصلہ جاتے ہیں۔ لیکن ویل ایکوپڈ تھے مسلمان، اور مسلمانوں کے پاس رسد موجود تھی، مسلسل کھانا پینا، پانی، ہر چیز، اور ان کے پاس تمام وہ اسٹریٹجی تھی جو میرے رسول نے بحیثیت ایک جرنیل کے طے کی کہ میدان کون سا ہوگا۔ سلیکشن آف بیٹل فیلڈ یہ ہمیشہ ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اگر آپ نے کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ضرور کتابیں پڑھیں، ایک کتاب ہے مسلمان جرنیل، وہ ضرور پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت وہ تمام جرنیل جنہوں نے مسلمانوں کو فتوحات دلائی ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے۔ یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں، انہی اسٹریٹجیز کو، جس کی وجہ سے ہے۔ اب تبوک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آج کے رومیز جو کہ یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، بالکل ان کے خلاف بھی ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے شاید تبوک کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہیں پر ہمارے نبی نے فوجیں لائے تھے، اور بنا لڑے
بھاگ گئے تھے وہ تمام کے تمام رومیز جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی. آپ شاید اس سپر پاور کا اندازہ آج کی اگر سپر پاور سے کرنا چاہیں تو آپ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسرائیل، بھارت، ان سارے 7-8 ریاستوں کو ملا بھی لیں نا تو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت رومی کتنی طاقت میں تھے. لیکن 30,000 مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تبوک کے مقام پر اکٹھے ہوتے تھے. اسی لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تبوک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اب پہلا فوجی اڈہ جو ہے بنے گا. اور اس میں مزائل جو ہیں وہ کون کون سے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں شہین اور فتح مزائل ہوں گے جو کہ جن کی رینج اتنی ہے کہ اسرائیل کو ایک کونے سے دوسرے کونے پہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا ابابیل جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ اسٹریٹجیکلی ہتھیار ہے جو ملٹی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ ملٹی ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ جو ہیں بیک وقت ایک میزائل سے آپ کئی شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. گزرتے گزرتے پھینکتا جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا. بالکل. اور اس کی دوسری اہمیت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ مدینہ پاک سے 700-750 کلومیٹر دور ہے. اس لیے کسی دشمن کی گندی نظر جو ہے ہمارے ان مقدس شہروں کی طرف نہ اٹھے. اس لیے تبوک کو فرسٹ سمجھیں یا لاسٹ ڈیفینڈنگ لائن جو ہے بنایا جائے گا. اور یہاں پر ایک بڑا جو ہے فوجی اڈہ جو کہ پاکستانی ہی کنٹرول کریں گے موجود ہوگا تاکہ اگر اسرائیل یا کسی اور ملک کی طرف سے کچھ سعودی عرب میں انویڈ کیا جاتا ہے تو اس کو بر وقت اور ایک مقررہ فاصلے سے پہلے انٹرسپٹ کر لیا جائے، چاہے وہ میزائل ہے چاہے وہ جہاز ہے. تو اس کے بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب میں نے اس پر ایک ویلاگ کیا بھی ہے کہ ایک ایٹمی شیلڈ کے اندر آ گیا ہے. اور اس ایٹمی شیلڈ میں جس کا نام پاکستان ہے اب سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ. اور اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم اسی طرح سے جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک اور مکہ کی حفاظت کے لیے صف بندی کی تھی اسی طرح ہم بھی اب صف بندی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے. اور یہ صف بندی انشاءاللہ تعالی دشمن کے نپاک عزائم کو روکے گی. بہت شکریہ انور جی. بالکل تبوک وہ مقام ہوگا جہاں پر پہلا فوجی اڈہ قائم کیا جائے گا اور وہیں سے ہی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ویل ایکوپڈ تھے مسلمان اور مسلمانوں کے پاس رسد موجود تھی، مسلسل کھانا پینا پانی ہر چیز. اور ان کے پاس تمام وہ اسٹریٹجی جو میرے رسول نے بحیثیت ایک جرنیل کے طے کی